يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم اسلامک ڈائریز کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ روحوں کے مرنے کے بعد واپس گھر آنے کے حوالے سے کئی کہانیاں بتائی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی آراء مختلف ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ روحیں مرنے کے بعد بھی لوٹتی ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں مرنے کے بعد واپس نہیں لوٹتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح اصل میں ہے کیا، اور آیا مرنے کے بعد یہ واپس لوٹتی ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کی روشنی میں بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو روح کے گھر آنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ روح اصل میں ہے کیا۔ یاد رہے کہ روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے، اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اللہ نے انسان کو جو فہم دیا ہے وہ اللہ کی قدرت کو صرف اتنا ہی سمجھ سکتی ہے جتنا اللہ نے اس میں استطاعت رکھی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے انسان کو واضح طور پر بتا دیا، اور کچھ چیزوں کی وضاحت کرنے کے بجائے اللہ نے ان کا علم انسان پر واضح نہیں کیا، جن میں سے ایک روح بھی ہے۔ پیارے بھائیوں، دنیا میں بظاہر جسم کار فرما ہے، ہاتھ ہلتے ہیں، پیر چلتے ہیں، منہ سے بولا جاتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کانوں سے سنا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں روح کار فرما ہے۔ کان بھی ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں، آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھیں گے نہیں، ہاتھ ہوں گے لیکن حرکت نہیں کریں گے، پیر ہوں گے لیکن چلنے سے قاصر ہوں گے، اعضائے بدن تو ہوں گے لیکن ہوں گے خاموش، کیونکہ اصل روح ہے۔ وہ ہوگی تو ہر چیز حرکت میں آئے گی، اگر نہیں ہوگی تو حرکت نہیں کریں گی۔ پیارے بھائیوں، انسان کا وجود مرکب ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، ایک وجود حیوانی اور دوسرا وجود روحانی۔ وجود حیوانی جسم اور جان پر مشتمل ہے، جبکہ وجود روحانی ایک مستقل شخصیت ہے، اور وہ روح ہے۔ جسم میں جان ایک کیفیت کا نام ہے، اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور نہیں، جبکہ روح کا اپنا مستقل وجود ہے۔ روح آسمان سے ہے جبکہ جسم زمین سے ہے۔ جس طرح جسم کو طاقت کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ غذا زمین سے لی جاتی ہے، روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتی ہے۔ جسم اور روح کے رجحان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جسم جہاں سے آیا ہے اسی کی طرف جھکنا چاہتا ہے، جبکہ روح اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتی ہے۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو روح کے حوالے سے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روح کے واپس لوٹنے کے بارے میں حضرت علی کا کیا فرمان ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں، وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کرے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہوتا ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں وہ ان کی آواز نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے کہ جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سلمان رضی اللہ عنہ، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ پیارے بھائیوں، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بزرگ خواتین یا بزرگ حضرات اس چیز کا ہمیشہ سے اہتمام کرتے آ رہے ہیں کہ جمعرات کی شام کو اپنے مردوں کے لیے خصوصاً دعا کی جاتی ہے، اور وہ بھی اسی بات کی پیش نظر کی جاتی ہے کہ روحوں کو اپنے پیاروں کی طرف سے یہ انتظار ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کو اعمال ہدیہ کریں گے، ان کی طرف سے صدقات ادا کریں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن ہدیہ کیے گئے اعمال اور دعائیں مردوں کے لیے پانچوں کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو جائے یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو۔ الغرض جسم کے اعضاء جہاں جہاں ہوں گے، روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا، اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے۔ جس طرح نور آفتاب سے زمین کا ذرہ چمکتا ہے، اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر حصہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ برزخی زندگی کی حقیقت کا اس دنیا میں معلوم کرنا ممکن نہیں، یاد رہے کہ مردوں کے لیے جس بھی کار خیر کا ایصال ثواب کیا جائے وہ ان کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جمعرات کو اپنے مرحومین کے لیے دعا کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔
اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔